ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ایک قادیانی نے سوال کیا، اے جو مسلمان ہمارے خلاف فیصلہ لے رہے ہیں نا، تم سے قانون میں ترمیم لے رہے ہیں، ان کی ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے موجود ہیں. یہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، پہلے اپنا مسئلہ ٹھیک کر لیں پھر ہمیں کہیں. تو اس وقت کیا جواب دیا ہمارے اکابر نے؟ بولے کہ جی سنیں، یہاں جو ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ آیا ہے وہ اس غلط فہمی کی بنیاد پہ آیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کا قائل نہیں ہے. اگلے بندے نے جواب دیا جی میں تو قدر کا قائل ہوں. اب تو فتویٰ ختم ہو گیا، اب تو ختم ہو گیا. تو جو الزام اس پہ لگا اس نے اس الزام کی معاملات کی صفائی کر دی. اب تو فتویٰ نہ رہا، معاملہ صاف ہو گیا. ہم تم پہ الزام لگاتے تم حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہو، تم کہتے ہو جی ہاں تمہارا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے. جی جناب، پہلی آپ نے یہ کھاٹ سن لی ہے جس میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اپنی بھولی بھالی عوام کو چونا لگاتے ہوئے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ 74 کی کارروائی میں جب یہ گفتگو کی گئی، جب یہ باتیں بیان کی گئی کہ آپ لوگوں کے تو اپنے اوپر کفر کے فتوے ہیں، تو آپ یہ معاملہ لے کے کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور مسلمان ہیں، کس طرح سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اپنا مقدمہ باندھا ہے. تو اس کے جواب میں ان کے دیوبندیوں کی علامہ صاحب یہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا تھا، ابھی یہ معاملہ حل کر لیتے ہیں. اور وہ حل کر کے یہ پوچھتے ہیں جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہیں؟ تو دوسرا بندہ کہتا ہے جی میں کرتا ہوں. تو یہ آپ سوال کسی سے بھی پوچھیں گے کیا وہ بندہ اس کا انکاری ہوگا؟ کسی بھی مسلمان سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی میں کرتا ہوں. یہ سوال ہم بھی کرتے ہیں آپ سے، آپ کہیں گے جی کرتے ہیں. آپ ہم سے سوال کریں، ہم کہیں جی کرتے ہیں. اب رہ گیا معاملہ کفر کا. کیا کفر کا معاملہ ہے جو کفر کا فتوی صرف اس ایک بات پر لگے ہوئے جی وہ قدر نہیں کرتے یا وہ قدر کرتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ نے دھوکہ دیا ہے اور صریحاً دھوکہ دیا ہے اور عوام کو آپ نے ٹرک کی بتی دکھائی ہے. اب آپ لوگوں کی کتب میں جو کفر کے فتوے موجود ہیں اس میں حاضر و ناظر کا مسئلہ، نور و بشر کا مسئلہ، عالم الغیب کا مسئلہ، اس کے علاوہ جناب وہ کہنا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ ہی جناب وہ مالک و مختار ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک و مختار نہیں ہے، مدد صرف خدا ہی کرتا ہے، مردے مدد نہیں کرتے، وہ نہیں سنتے، اولیاء اللہ قبور میں جا کے کوئی مدد نہیں کرتے. اس طرح کے عقائد و نظریات کے اوپر کفر کے فتوے ابھی تک موجود ہیں. اس وقت کیا یہ مسئلہ حل ہوگا؟ چلے میں آپ کی ایک لمحے کے لیے بات مان لیتا ہوں، ایک وقت کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ جناب وہاں پہ یہ کفر کا معاملہ حل ہو گیا، سارے لوگوں نے مان لیا جی ہم کفر نہیں کرتے، ہم ایمان لاتے ہیں. تو اس کے بعد 74 کی کارروائی کے بعد کیا اب آپ لوگوں کے جو بیانات آ رہے ہیں، جو کتب آ رہی ہیں، ان میں تو آپ لوگ پھر یہ مانتے ہوں گے نا کہ ہم سارے جتنے بھی فرقے بتائے جاتے ہیں مسلمانوں کے، دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل تشیع، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی فرقہ جات اور ان کی شاخیں ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان اور صحیح عقیدہ ہیں. پھر تو آپ لوگوں کا یہ عقیدہ بننا چاہیے. نہیں جناب نہیں، میں اوروں کو بیان نہیں سناؤں گا، میں اس میں آپ کا ہی بیان سناؤں گا کہ آپ کی مجلس میں ایک بندے نے سوال کیا اور وہ 74 کی کارروائی کے بعد کیا. ابھی کا مسئلہ ہے، آپ کی عمر اتنی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کی عمر 74 تک پہنچے. آپ کی مجلس میں ایک بندے نے سوال کیا اور یہ کلپ بھی 5 مہینے پہلے کا ہے. اس نے سوال کیا کیا وہ سوال بھی سنے اور اس کے اوپر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا جواب بھی سنے. اور وہ جواب سننے کے بعد ان کی اس گفتگو کو آپ نے ملاحظہ کرنا ہے جو انہوں نے کہا تھا، وہاں پہ مسئلہ حل ہو گیا. وہاں پہ ہم نے مان لیا جی ہم قدر کرتے ہیں اس لیے سارے مسلمان ہیں. آپ سنیں جناب یہ کیا گفتگو کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غیر مقلدین اور بریلوی حضرات ما انا علیہ و صحابی کے تحت داخل ہیں یا نہیں؟ یہ میری بات یاد رکھیں، ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی کیا مطلب؟ ما انا علیہ دین مجھ سے پوچھو، و اصحابی اس کا مطلب صحابہ سے پوچھو. اگر جو بندہ جس عقیدے پر دین نبی سے لے، تشریح نبی کے صحابی سے لے، وہ اس میں داخل ہے، وہ کوئی بھی ہو. لیکن جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کا کوئی کام نام اس معاملے میں شامل نہیں ہے. جی جناب، یہ آپ نے سن لیا کہ جن کا نام آپ نے لیا یعنی غیر مقلدین کا اور بریلویوں کا، ان کا ما انا علیہ و اصحابی میں کوئی چکر نہیں ہے، کوئی نام تصور کوئی دور تک ہے ہی نہیں. یعنی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई थी कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्लल वाहिदा, उनमें से 72 जहन्नमी होंगे, 72 आग में होंगे, 72 गुमराह होंगे, और एक जो होगा वो नाजी होगा यानी जन्नती होगा। अब इस हदीस का जिक्र करते हुए ये बात बयान करते हैं कि ये जो आपने जिन दो फिरकों का नाम लिया, बरेलवियों का और गैर मुक़ल्लिदीन यानी वहाबियों का, अहले हदीसों का, इनका तो हदीस में चक्कर ही नहीं है, ये तो गुमराह फिरके हैं, ये तो जहन्नमी फिरके हैं, ये इनका मानना है। और ये कह रहे हैं वहां पे तो मामला हल हो गया, तो कुफ्र का फतवा खत्म हो चुका था। यहाँ पे ये बात बयान कर रहे हैं, इनको क्यों उस खाते में डाला कि ये मा अना अलैहि व सहाबी के मिस्दाक नहीं है? क्यों जनाब, क्यों नहीं ये बात बयान की गई? ये साफ रसरी, ये धोखा खुद ही देते हुए खुद ही पकड़ गए। यानी पहले कुछ बयान दिया, जब मामला जमात अहमदी से गुफ्तगू करने का आया और जमात अहमदी को मुखातब करके वीडियो बनाने का आया, और जमात अहमदी का बंदा भी वहां मौजूद नहीं था, और खुद ही अपने माइक पे जनाब वो बंदा खुद ही बैठ के और अपने सामने देवबंदी बिठा के खुद ही बात का जवाब दे के ये कहते हैं जी हमने जवाब दे दिया, कोई बंदा जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं जवाब दे सकते? हम तो बैठे हुए हैं, कोई बंदा यहाँ पे आए देवबंदी है, इस बात की तौहीद बयान कर दे, इस बात का दिफा कर दे। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की इस बात का कोई देवबंदी आके दिफा कर दे, उसको मैं पाकिस्तानी सिक्का राजिल वक्त 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। कोई बंदा मैदान में आ जाए, 1 लाख रुपए की बात है, 1 लाख रुपया पाकिस्तानी सिक्का राजिल वक्त इनाम दूंगा, वक्त भी क़यामत की सुबह तक है। कोई बंदा आके ये साबित कर दे। चले मैं ये देवबंदियों को भी कहता हूँ, ये बरेलवियों को भी कहता हूँ, और ये वहाबियों को भी कहता हूँ, ये साबित कर दे कि जनाब हम सब मुसलमान हैं और सही अकीदा है, हमारे अकायद बिगड़े में नहीं है। हम जिस तरह अपने आप को सही अकीदा मुसलमान समझते हैं, इस तरह हम बरेलवी को भी समझते हैं और देवबंदियों को भी समझते हैं, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी करते हैं और उनकी इज्जत और एहतराम भी करते हैं, और उनकी किसी किस्म की कोई हतक नहीं करते, कोई गुस्साखी नहीं करते, कोई शिरक नहीं करते। कभी भी ये बयान नहीं दे सकते क़यामत की सुबह आ जाएगी, लेकिन ऐसा बयान कभी कोई आलिम, कोई किसी भी फिरके का आलिम ये बयान नहीं देगा। वो तो अपनी किताबों में लिखते आए कि जनाब ये तो हैं सारे मुशरिक। अब देवबंदियों के जो दादे बड़े किस्म के फतावा जब मौजूद है, मैं इंशाल्लाह, मैंने ये कितनी दफा ये बात बयान किया, मैं दोबारा ये बात बयान करता हूँ, मैं दोबारा ये बात बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई देवबंदी अपने किसी पुराने फतवे से ये दिखा दे कि बरेलवी हजरात, पुराने फतवों से मुराद है अनवर शाह कश्मीरी का, अशरफ अली थानवी का, उसके अलावा रशीद अहमद गंगोई का, ये इनके फतावा जब दिखा दें जिनमें बरेलवियों के अकायद नजरियात लिखे हों और उन अकीदे की बिना के बावजूद उनको मुसलमान और सही अकीदा लिखा हो, यकीन करें मैं फिर भी 1 लाख रुपए इनाम देने को तैयार हूं। कोई बंदा आ जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं 1 लाख अगर इनाम रखूं तब भी कोई नहीं आएगा, मैं 10 लाख रखूं तब भी कोई नहीं आएगा, 1 करोड़ रखूं तब भी कोई नहीं आएगा। मैंने 1 लाख की रकम तब रखी है ताकि सुनने वाला ये ना समझे कि इन्हें अगर 10 लाख कहता न देना है। मैं 1 लाख की बात तभी इसलिए कर रहा हूं ताकि अवाम सुने और समझे और उनको पता लगे कि इस अवाम ने, इस मौलवियों ने अवाम को किस कदर धोखा चूना लगाया है। अब ये थी एक बात, और इसी एक बात की तरदीद मैं आपको इसी मुफ्ती की जुबान सुनवा चुका हूँ कि इसने वहां पे जवाब देते हुए क्या जगड़बांध लगाया है और खुद अपने इस महफिल में, अपनी महफिल में जवाब देते हुए क्या बात बयान की है। उसके अलावा अगर आप इनकी किताबें खंगाल के देखें, इनकी आप फतावाजात खंगाल के देखें, इनकी आप वेबसाइटें खंगाल के देखें, तो आपको पता लगेगा कि किस कदर यकीन करें कि ये वो जो है एक दूसरे को कुफर के फतवे एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। अब मैं आपके सामने इनकी वेबसाइट दिखाता हूं जिनकी वेबसाइट के ऊपर ये जनाब फतवे मौजूद हैं, और एक दूसरे को ये काफिर कहते हैं, गुमराह कहते हैं, और ये कहते हैं कि जनाब इनका तो तल्लुक ही जनाब गुमराह फिरकों में है। और ये जनाब मैं आपको दिखाता हूं, आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, जरा ये स्क्रीन मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर कोई बंदा, मैं ये भी एक चैलेंज कर रहा हूँ, चलें ये भी सुन लें, बल्कि ये बात मैं करता हूँ, ये पहले स्क्रीन दिखा लूँ आपको। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। मुझे काइंडली को दोस्त वेरीफाई कर दे कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी मुझे नजर आ गई, शो हो गई। अच्छा, ये आपके सामने सवाल मौजूद है जी, अहले हदीस की हकीकत क्या है। अब ये उनकी वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट है जी? देवबंदियों की। और देवबंदी की कौन सी वेबसाइट है जी? ऑफिशियल वेबसाइट है। कौन सी जी? दारुल इफ्ता देवबंद इंडिया की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे इनका दारुल उलूम देवबंद है। अच्छा, वहां पे ये बातें क्या लिखते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर क्या लिखा है जी? अहले हदीस की हकीकत क्या है, और इसका जो है वो मौजू क्या है जी? फिरका ज़ाला, यानी गुमराह फिरका। गुमराह फिरके के बारे में ये सवाल आया जी, लिखा हुआ जी, हकीकत ये है कि जो जमात बड़े बड़े उलमा कराम की रात दिन फन हदीस शरीफ में खुसूसी इस्तिक़लाल रखती है, वो इल्म हदीस शरीफ में तबहर और रसूख होने के बावजूद हजरत आइमा मुज्तहिदीन रहिमहुल्लाह ताला वासिया की तकलीफ से नाक मुंह नहीं चढ़ाती, वो जमात अहले हदीस है।
جواب صحیح ہے، اور آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ در حقیقت غیر مقلدین اور گمراہ فرقوں میں شامل ہے۔ لے جناب، یہ کون سے مسلمان ہیں جناب؟ یہ تو آپ کے سامنے واضح طور پہ بات موجود ہے، اور انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم تو جناب وہ غیر مقلدین جو گمراہ فرقہ ہے، اور یہ حقیقت پسند لوگ نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں جی، میرا چیلنج سن لیں، کوئی بھی بندہ اس کی آ کے وضاحت پیش کر دے، اگر وہ کر دے گا تو اس بندے کو بھی 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ پاکستانی سکہ رائل وقت انعام ہے، کوئی بندہ بھی کسی بھی وقت آ کے اگر اسٹریم میں نہیں آ سکتا، شرماتا ہے، اس کو جھجک ہوتی ہے بھائی میں نہیں کر سکتا، وہ بندہ مجھے پرسنل میں بھی ثبوت دے دے، میں تب بھی اس کو 1 لاکھ روپے انعام دینے کو تیار ہوں۔ 1974 کی کارروائی کے بعد اگر کسی دارالعلوم دیوبند کے کسی وہ مفتی نے، جو ان کا اتھینٹک مفتی ہے، اس نے کتاب لکھی ہو اور کتاب لکھتے ہوئے اس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ جس طرح میں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں دیوبندی، اس طرح ہی میں بریلویوں کو صحیح العقیدہ مسلمان سمجھتا ہوں، اور یہ گستاخ رسول نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں کرتے، یہ شرک نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اہل حدیث بھی گمراہ فرقہ نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے اور محبت اور پیار سے گفتگو کرنے والے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں۔ یہ اگر کوئی تحریر 74 کی کارروائی کے بعد بھی دکھا دے تب بھی 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اس طرح اگر بریلوی دکھا دے تب بھی 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، اگر اہل حدیث دکھا دے کوئی بندہ ان کا تب بھی 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اب سنیں، 1974 کی کارروائی کے بعد آپ لوگوں نے یہ بات کہہ دی جی ہم مسلمان ہو چکے تھے، کفر کا فتوی واپس چلے گئے، چلے یہ تو مان لیا نا کہ 74 کی کارروائی سے پہلے سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، اتنا تو مان لیا آپ نے، سرخان تسلیم کر لی۔ اب چلیں آگے، اب 74 کی کارروائی کے بعد کیا تحذیر الناس کتاب کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا اور ختم نبوت کا منکر ہونے کا فتویٰ لگا تھا، اس کو واپس لے لیا گیا ہے؟ کیا اس فتوے کو واپس لے لیا گیا؟ کیا بریلوی آج جنڈورا پیٹتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ جناب واقعی دیوبندی ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، وہ تو ختم نبوت کے وہ فدائی ہیں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا کسی بریلوی مسند بندے کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر ہے تو ثابت کیا جائے، اس پر بھی 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ کوئی بندہ ثابت کر دے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ قیامت کی صبح آ سکتی ہے، یہ لوگ موت کا پیالہ پی سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی کلپ نہیں دکھا سکتے، ایسی کوئی تحریر نہیں دکھا سکتے، ایسا کوئی بیان نہیں سنا سکتے۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ 74 کی کارروائی ان مولویوں کی طرف سے صرف دھوکہ دینی تھی، عوام کی توجہ کسی اور طرف لگا کے ان کے ساتھ بےایمانی کرنا تھی، اپنی عوام کو پنکچر لگا کے ان سے چندہ لینا مقصد تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آتے ہیں بریلویوں کی طرف۔ 74 کی کارروائی کے بعد کہ میں آپ کو کلپ سناتا ہوں، سنیں۔ 74 کی کارروائی کے بعد کی کلپ سنیں۔ آپ نے یہ کہہ دیا جی بعد میں ہم نے کفر کا فتویٰ واپس لے لیا، اور کفر کا فتویٰ واپس لینے کے بعد ہم سارے مسلمان ہو گئے۔ اچھا جی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے جی سنیں بریلوی کیا کہتا ہے جی دیوبندیوں کے بارے میں اور غیر مقلدین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ چلے میں اس سے پہلے تبلیغی جماعت، چونکہ آج کل معاملہ بھی تبلیغی جماعت کو اٹھا ہوا ہے جو آج کل سعودی عرب میں بین ہو چکی ہے، اسی کے متعلق لکھا ہوا جی سوال یہ ہے کہ تبلیغی کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے جی؟ اگر وہ کوئی تبلیغی جماعت کا بندہ کوئی جانور ذبح کرے اور اللہ کا نام لے کے کرے تو کیا اس کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ یعنی یہ سوال بریلوی مولوی سے ہوا ہے، بریلوی عالم سے ہوا ہے، اور وہ اس کا کیا جواب دیتا ہے سنیں اور اپنے آپ سے افسوس کریں کہ آپ نے یہ کس کے متعلق ویڈیو بنائی ہے۔ سنیں ذرا۔ جناب عالم احمد صاحب نے سعودہ ضلع جلگاؤں سے سوال کیا ہے کہ تبلیغی کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ جناب عالم صاحب، کسی بھی بدعقیدے بدمذہب کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ حرام ہے، کیونکہ ذبیحے کے لیے شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا سنی صحیح العقیدہ ہو اور اللہ کا نام لے کر اس نے ذبح کیا ہو، اور نام اتنی زور سے لے یعنی اتنی آواز میں وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے کہ خود سن سکے، یعنی اتنی زور سے کہنا چاہیے، دل کے دل میں نہ کہے۔ کسی بھی بدعقیدے بدمذہب بددین دیوبندی وہابی تبلیغی کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعقیدہ ہے، عقائد کفریہ کی بنیاد پر وہ کافر ہے، اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں ہے بلکہ مردار ہے، حرام ہے۔ ذبیحہ صرف سنی مسلمان کے ہاتھ کا ہے، کسی بھی تبلیغی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہرگز نہیں کھا سکتے۔ لے جناب سن لیا یہ لہرے جی سوال ہے۔ اب یہ اس میں کافر کا فتویٰ بھی آ گیا کہ یہ کافر ہے اور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا مردار ہے، وہ کافر ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے۔ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکا، یہ معاملہ آگے بھی چلا ہے یار، یہ معاملہ انتہا آگے چلا گیا ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آگے سنیں جی، لکھتے ہیں کہتے ہیں
کہ وہابی دیوبندی غیر مقلد کو سلام کرنا کیسے ہے؟ یعنی اگر کوئی بریلوی کسی غیر مقلد کو یعنی وہابی کو اور دیوبندی کو سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وہ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ سنیں جناب کیا جواب دیا گیا ہے اور کیا بات بیان کی گئی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہابی دیوبندی غیر مقلدین کو سلام کرنا یا ان کے سلام کا جواب دینا کیسا؟ وہابی دیوبندی اور جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں یہ اپنے عقائد کفریہ کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہیں، کافر و مرتد ہیں، انہیں سلام کرنا سخت ناجائز و حرام ہے اور ان کے سلام کا جواب دینا بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر انہیں مسلمان جان کر جبکہ ان کے عقائد بد پر مطلع ہو، ان کے کفریہ عقائد جانتا ہو اور یہ جاننے کے بعد اگر انہیں سلام کرتا ہے اور مسلمان جان کر سلام کرتا ہے تو گویا سلام کرنے والا خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے اوپر تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت ہے۔ لے جناب سن لیا جی، اگر کوئی بریلوی کسی دیوبندی اور وہابی کو سلام کرتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بندہ غیر مذہب ہے، یہ بد دین ہے، بد عقیدہ ہے، تو اس سلام کرنے والے کا اپنا نکاح بھی گیا، اس کی بیوی ہوتے حرام ہو گئی ہے، سلام کرنا حرام ہوگی۔ یہ عقیدے موجود ہیں جناب آپ لوگوں کے، اور کہتے ہیں 74 کی کارروائی کے بعد ساروں نے مسلمانیت قبول کر لی تھی۔ لے جناب اس کو آپ مسلمانیت کہتے ہیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ لوگ قرآن نے کیا بات بیان کی کہ وہ اصل میں سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کو دھوکہ دینے کو کر رہے ہیں، اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خدا کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ صرف اپنے من کی شانتی کے لیے، اپنے سپیکر کی جو گرمائش ہے اس کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے پیسوں کی گرمائش کو بڑھانے کے لیے اور عوام میں ایک ولولہ پیدا کرنے کے لیے کہ یار میں بڑا جوش خطابت میں اس طرح کی باتیں بیان کر دیتا ہوں اور جناب مجھے تسی پیسے دیو، منو تسی جناب دیو پیسے تو میں بڑا اخیر کر دیں گا، یہ کر دوں گا۔ یہ بندہ مسلسل تقریباً کوئی 1-1.5 ماہ سے جماعت احمدی کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے اور مجال ہے کہ اس نے کوئی ایک بات بھی چاج کی ہو، کوئی ایک بات بھی چاج کی نہیں کی۔ میں جتنے بھی اس نے ویڈیو بنائی ہیں ان ساروں کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لائیو جوابات دیے ہیں، لائیو جواب دیے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے ایسا ان کا تیا پانچا کیا ہے کہ وہ خود حیران پریشان ہو جائے گا کہ یار واقعی میری بات اتنی کمزور تھی کہ میں مفتی تھا اور وہ مفتی بھی نہیں تھا، وہ تو ایک عالم بھی نہیں تھا، اس نے میری باتوں کو اڑا دی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اس کا ایک سوال ہی کافی ہے، باقی جو اس نے اپنی ویڈیو کے باقی حصے میں باتیں بیان کی ہیں اور جو اس نے باقی باتیں بیان کر دی ہیں اس کا انشاءاللہ تعالی میں کہوں گا کہ اگلے حصے میں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، یہ ایک شارٹ سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، چونکہ پاکستان میں ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے۔ میری سٹریم جو تھی وہ میں کافی پہلے شروع کر رہی تھی لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، اس لیے انشاءاللہ تعالی باقی کل تو پروگرام آ رہا ہے، ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے پروگرام کرنا ہے اور ساتھ دوسرا وہ فتح اسلام بھائی نے بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ باقی اس کو ہم پرسوں انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس میں یہ باتیں جو یہ بیان کرتے ہیں، باقی جو باتیں اور 74 کی کارروائی کے حوالے سے جو اور جھوٹ بولے اور جھوٹ کا پلندہ بولا ہے، انشاءاللہ ان سب کا تفصیلی جواب دیں گے۔ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کرے ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یار ہم جس بندے سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جس جماعت سے بات کر رہے ہیں، وہ جماعت ایسی نہیں ہے کہ بریلوی دیوبندی یا وہابی یا کوئی شیعہ ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے۔ جماعت احمدیہ سے بات اگر کرنی ہو تو کتابیں کم از کم 1000 پڑھنی چاہیے ایک عقیدہ پر بات کرنے کے لیے۔ آپ لوگ ہمیں منہ اٹھا کے بات کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں بات کس طرح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق دے۔ عدنان بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ عدنان بھائی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، تھینک یو سو مچ۔ تو آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔